اما بعد صفحہ نمبر 209 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز تأمرک کا آپ کو حکم دیتی ہے ان نترک یہ کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد جس کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا او ان نفعل یا ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں کے بارے میں ما نشاء جو ہم چاہیں انکا بے شک آپ لانت الحلیم البتہ بردبار ہے الرشید سمجھدار ہیں بلے ہیں قالا تو انہوں نے کہا یا قوم اے میری قوم ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا ان کنت علی بینۃ اگر میں واضح دلیل پر ہوں میں ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور رزق دیا اس نے مجھے منہ اپنی طرف سے رزقا حسنا اچھا رزق وما اريد اور میں نہیں ارادہ رکھتا نہیں چاہتا ان اخالفکم یہ کہ میں تمہاری مخالفت کروں الی اس چیز کی ما انہاکم عنہ جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان اريد نہیں میں ارادہ رکھتا الا الاصلاح مگر اصلاح کا مستطاعت جو میں استطاعت رکھتا ہوں وما توفیقی اور نہیں ہے مجھے توفیق الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے علیہ توکلت اسی پر میں توکل کرتا ہوں وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف جھکتا ہوں رجوع کرتا ہوں۔ آپ نے پڑھا یہاں سے اللہ رب العالمین نے مدین کا ذکر فرمایا کہ اہل مدین کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے قوم کو یہ دعوت دی پیچھے آپ نے کل کے درس میں پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، لوگوں کی چیزیں انہیں پوری پوری دو، انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ ناپا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے مقدر میں نفع لکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو جب یہ بات انہوں نے ان کو سمجھ آئی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو کسی اور کی نہ کرو، مال میں نفع جو اللہ نے تمہارے لیے شریعت میں جائز رکھا ہے وہ لو، لیکن ناپنے میں کمی، تولنے میں کمی، اس طرح لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینا یہ دھوکہ فریب، اور پھر وہ ڈاکو بھی تھے رہزنی، یہ حرام کام چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا یا شعیب اے شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز کیا یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو ہی چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں؟ تو کیا آپ کی نماز آپ کو یہ کہتی ہے؟ حالانکہ نماز تو یہی کہتی ہے۔ نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ تو بتوں کی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، کسی بھی چیز کی، پتھر ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ تو کسی کی عبادت تمام انبیاء کی دعوت ہے کہ نہیں کرنی۔ اور یہ نماز یہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کہ بندہ کہ صرف میں اللہ کی عبادت کروں، صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے اندر بھی اگر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، قبول نہیں، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو شرک ہے۔
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے. یعنی اس نماز کا کیا فائدہ جو ہمارے باپ دادا کے دین سے ہی ہمیں دور کر رہی ہے. حالانکہ یہ جاہلانہ سی بات ہے. ہمارا اگر دیکھا جائے نا باپ دادا دیکھا جائے، اگر باپ دادا ہی دیکھا جائے، سب سے اوپر باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. انہوں نے کسی بت کو سجدہ کیا؟ ہمارے باپ دادا تو توحید پر تھے. ہمارے باپ دادا نے تو شرک نہیں کیا. شرک تو بعد میں ایجاد ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں. پہلے تو ہمارے باپ دادا صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ بات بھی ان کی غلط تھی. اور یہ باپ دادا دلیل نہیں ہوتی. کیوں؟ انسان کی رشد، رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے اسے باپ اور دادا نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر دیے، کتابیں نازل فرمائے کہ اگر تم نے زندگی کے معاملات کے اندر تم نے رہنمائی لینی ہے، آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء کو صحیفے دیے اور رسول بھیجے. تو جو حکم دیا قرآن میں، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ دین میں اپنے باپ کو فالو کرو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، جو بھی ہو، وہ باپ دادا کے دین پہ نہیں. قرآن نے ہمیں اور پچھلی کتابوں نے یہی کہا کہ جو اللہ اپنے پیغمبروں کے بھیجتے ہیں ان کی اتباع کرو. اب یہاں مدین کی طرف اللہ نے کس کو بھیجا؟ شعیب علیہ السلام. اب ان کی نجات کس میں تھی؟ باپ دادا کے پیچھے چلنے میں یا شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلنے میں؟ شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلنے میں. تو اس لیے یہ چیز بالکل غلط ہے کہ یہ کام، یہ رسم، یہ رواج، یہ فلاں باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. باپ دادا کی بات ہے. یہاں ہمیں دین کو، شریعت کو، اپنے اسلاف کو، امت کے اتقیاء کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ان سے آ رہی ہے یا باپ دادا سے آ رہی ہے. تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ کی نماز کہتی ہے باپ دادا کے عبادت جن کی کرتے تھے انہیں چھوڑیں، اور پھر اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں، جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں. کیا آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی بھی نہ کریں؟ یہ مال کے اندر جو تصرف ہے، بھائی کسی کو دا لگا کے 2-4 پیسے فالتو کما لیتے ہیں، تو کیا نماز اس سے روکتی ہے؟ ہاں جی، دھوکہ فراڈ، اس سے تو نماز روکتی ہے. اسلام اس سے روکتا ہے، ہر نبی نے اس چیزوں سے روکا ہے. تو وہ کہتے ہیں یعنی سیکولر، جس طرح آج کے دور کے سیکولر ہے نا، اگر آپ کسی حجاب کے اوپر بات کریں تو کہتے ہیں یہ مولوی، یہ پسماندہ سوچ کے لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں باتیں. ہر کوئی آزاد ہے، چاہے وہ برہنہ ہو کے پھرے، کوئی روکنے والا نہیں. ہاں، داڑھی کی بات نہیں کرنی، سیکولر طبقہ کہتا ہے بھائی زندگی ہے، جس کی اپنی مرضی سے جیے. آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے حجاب کے؟ کوئی اگر گستاخی کرتا ہے کہتا ہے کرنے دو، اسے حق کے خود اظہار آزادی جو ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے. تو یہ سیکولر طبقہ اس کو کہتے ہیں نا، جو کہتا ہے جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، آزاد ہے کرنے میں، لیکن اپنی ملک کے قانون کو نہیں توڑ سکتا. ایک اشارہ بتی آپ نہیں توڑ سکتے چلتے ہوئے، توڑیں گے تو فائن دے، جرمانہ دے. یعنی دنیا میں بنائے گئے انسانوں کا قانون لازم ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. رب کے ساتھ کھلم کھلا بغاوت کرو، کہتے ہیں اجازت ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کی اپنی مرضی. ایسا تو نہیں، اسلامی ریاست کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا، خاص کر مدینے کی ریاست میں تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی بدکاری کرتا ہے تو کہتا ہے کرنے دو، اس کے مذہب میں جائز ہے. کوئی اگر ریلی نکالتا ہے میرا جسم میری مرضی، کہتے کرنے دو. خواتین ہیں، ان کے اپنے جسم ہے، اپنی مرضی، جو مرضی کرے. بے حیائی فحاشی کے بازار گرم کیے رکھے، جو مرضی کرے. مولوی کون ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کرنے والے؟ تو یہ سیکولر طبقہ ہے. پرانی پسماندہ سوچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہ پسماندہ سوچ ہے. جو پڑھی لکھی سوچ ہے وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں. تعلیم یہ ہے کہ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. اب مال آپ کما رہے ہیں، لیکن مال آپ کا نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. جو وہ جیسے کہیں گے، جو تصرف کہیں گے وہ کرنا ہے. جہاں دھوکے سے، کرپشن سے روکا جائے گا وہاں رکنا ہے. اپنی مرضی نہیں چلے گی. تعلیم یہ ہے، انسانیت یہ ہے، عقل یہ ہے، شعور یہ ہے. تو یہ پتھر دور کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نبیوں کی دعوت نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہماری مرضی، جیسے ہمارا جسم ہماری مرضی. وہ کہتے ہیں او ان نفعل ما فی اموالنا ما نشاء، وہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کیا نہیں کر سکتے؟ کہ آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم ناپنے تولنے میں کمیاں نہ کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں، ڈاکے نہ ڈالیں، یہ کہتی ہے نماز.
پھر انک انت الحلیم الرشید کہ آپ تو بڑے بردبار اور بڑے سمجھدار ہیں۔ علماء تفسیر نے اس کے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک تفسیر یہ، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو بڑے بردبار بڑے سمجھدار تھے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بندے کا دماغ الٹا ہو تو اسے بھلی باتیں بری اور بری باتیں بھلی معلوم ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں آپ تو سمجھدار ہیں، یہ کیسی باتیں کریں۔ اور دوسرا معنی یہ انہوں نے ازرو مذاق کی یہ بات کہی کہ آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، یعنی ہم سارے ایک طرف غلط، آپ اکیلے سمجھدار ہیں، اس لیے کہہ دیا آپ بڑے بردبار اور بڑے جو ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں تو بڑا عالم نہ بن، تو کوئی بڑا عالم ہے۔ تو یہ اس طرح ایک طنز کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے شعیب علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب کہہ دیا، یا قوم، ہے میری قوم، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، یہ میرے رب کی طرف سے نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، پختہ ٹھوس دلیلیں ہیں کہ عبادت صرف اسی کی اور زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے، اور اس نے مجھے اچھا رزق بھی دیا ہوا ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، اسی کا مال ہے، تو کیا میں اس کی مخالفت کروں پھر؟ اور یہ جو میں تمہیں روک رہا ہوں نا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میرا ارادہ نہیں ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس کی خود مخالفت کروں، میں بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، میں بھی کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، پہلے تو اپنی ذات تک ہوں پھر تمہیں روکتا ہوں، ایسا نہیں ہے تمہارے لیے مسئلہ اور ہے خود کرتے جا رہا ہوں، ایسا نہیں کر رہا، میرا یہ ارادہ تو نہیں کہ جو کچھ تمہیں روک رہا ہوں وہ خود نہ کروں، یہ خود بھی نہیں کر رہا، تمہیں بھی روک رہا ہوں۔ اور میرا ارادہ کیا اس رکاوٹ کا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں میرا ارادہ مگر اصلاح کا ارادہ ہے، جو میں طاقت رکھتا ہوں، جتنی میری بساط ہے، جتنی میری طاقت ہے، میرا ارادہ اصلاح کا ہے۔ اب اللہ نے انبیاء بھیجے اپنی مخلوق کے لیے، اور انبیاء کی کوشش کاوش کیا ہے، امت کی اصلاح۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ بے حجابی نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں، ہم تو اصلاح کریں گے، اصلاح کرنا ایک اولین فریضہ ہے، اصلاح تو ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا میرا اور کوئی ارادہ نہیں، صرف اصلاح کا ارادہ ہے جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، اور پھر اس اصلاح پر توفیق، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی توفیق نہیں ملتی۔ نیکی کا کام، دین کا کام، علم کا کام وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ نمازی آپ دیکھ لیں، آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں، پوری پوری گلیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن نماز کو چند لوگ جاتے ہیں، کون سے؟ جنہیں اللہ توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ، جسے اللہ پسند ہی نہیں کرتا اپنے گھر میں لانے کے لیے، اسے اللہ توفیق ہی نہیں دیتے۔ پھر فرمایا علیہ توکل، تو میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔